الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم حسب معمول اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ عظمت پیغمبر پہ آج روشنی ڈالیے کہ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی، رسول یا پیغمبر کی حیثیت کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ رب العالمین جس نے یہ کائنات بنائی، اس میں اس نے بے شمار مخلوق بنائی ہے، اور یہی اس کائنات کا حسن ہے۔ آپ کو چپے چپے پہ طرح طرح کی عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے، اور نظر نہ آنے والی بھی ہے۔ جتنی ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ مخلوق ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، جسے مشین دیکھتی ہے، جیسے جرمز ہیں، جراثیم بالکل ہیں۔ صحیح۔ پھر کچھ ایسی مخلوق ہے جسے مشین بھی نہیں دیکھتی، جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، صحیح۔ جو مشین میں بھی نہیں آتی۔ اس ساری مخلوق میں اس نے بنیادی طور پر دو طرح کی مخلوق ہے جسے اس نے بے بس نہیں بنایا۔ باقی ساری مخلوق بے اختیار ہے، بے بس ہے۔ سورج، چاند، ستاروں سے لے کر ایک چھوٹے سے جرثومے تک اسے وہی کرنا ہے جو فطرت نے اس کے مزاج میں رکھ دیا۔ ٹھیک، بالکل اس سے صحیح۔ باہر وہ نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ لیکن دو بنیادی مخلوق، جن اور انسان یا فرشتے۔ اب جنات میں آگے دو قسمیں بن گئیں۔ ابلیس نے جب انکار کیا سجدے سے، تو جنات میں سے ایک اور نسل شیاطین کی الگ ہو گئی۔ تو یہ چار قسم کی مخلوق ہو گئی: فرشتے، شیاطین، جن اور انسان۔ صحیح۔ یہ چار مخلوق ایسی ہے جسے ایک حد تک اختیار دیا گیا، ٹھیک بہت ہے۔ حد تک بے اختیار ہے، اپنی شکل بنانے میں، عقل بنانے میں، شعور بنانے میں، حصول رزق میں، قد کاٹ میں، پیدا ہونے، بیمار ہونے، مرنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اسے اختیار دیا۔ فرشتے وہ مخلوق ہے جس کے ساتھ نفس نہیں لگایا گیا، ٹھیک ہے۔ دنیاوی لذات سے انہیں کوئی تعلق نہیں، لہذا انہیں کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں، ان کے مزاج میں دنیا کی کوئی بات ہے ہی نہیں، لہذا انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ پیچھے رہ گئے جن اور انسان۔ اب جن اور انسان ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک دنیاوی نفس بھی ہے جو دنیاوی لذتوں سے مستفید ہوتا ہے، اور روح بھی ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اب یہ مخلوق کس طرح اللہ سے تعلق رکھے، اسے کیا پتہ اللہ کس بات پہ راضی ہے، کس بات پہ ناراض ہے۔ اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ مخلوق براہ راست اپنی طرف سے اس سے رابطہ نہیں کر سکتی، ممکن نہیں۔
اس کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ صحیح، مخلوق جتنی بھی ہو، جیسی بھی ہو، وہ براہ راست نہ اللہ کی بات سن سکتی ہے، نہ دیدار باری کر سکتی ہے، نہ جمال باری دیکھ سکتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی پسند ناپسند کو کیسے جانے؟ بالکل ٹھیک، اس کے لیے رب کریم نے جنات میں نبوت نہیں ہے، جنوں کو بھی انسانوں کے تابع بنایا۔ انسانوں میں پہلا انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک مختلف اوقات، مختلف اقوام، مختلف ضرورتوں پہ مخصوص انسان تخلیق فرمائے۔ نبی پیدا ہو کر کسی کمال سے نبی نہیں بنتا، تخلیقی طور پر وہ نبوت لے کر پیدا ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک، یہ اس کی عطا ہے، اس کی عطا ہے۔ بالکل اچھا، نبوت اس قوت کو کہتے ہیں جو اللہ کریم سے رابطہ کر لیتی ہے، جو اللہ کی بات بذریعہ وحی سن لیتی ہے، جو مرضیات باری کو جان لیتی ہے، جو پوچھ لیتی ہے کہ اللہ یہ کام کیسے کرنا ہے، جسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب وہ نبوت جو ہے وہ جنوں کی بھی اور انسانوں کی بھی انتہائی ضرورت بن گئی کہ اس کے بغیر تعلق باللہ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، نبوت کے بغیر آپ روزی کھا سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں، اولاد پیدا کر سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، لیکن عظمت انسانیت بغیر نبوت آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب جتنی جو چیز قیمتی ہوگی اس کے حصول کا ذریعہ اتنا قیمتی ہوگا۔ بالکل ٹھیک، نبوت تعلق باللہ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ کے پاس صرف نور نبوت ہے پوری انسانیت کے پاس کہ وہ جان سکے کہ اللہ کریم انسان کو کس روپ میں پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم انسان سے کیا تو، کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کن تو کنزن مخفی، میری بے شمار مخلوق تھی لیکن مخلوق حکم کے تابع تھی، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ میری ذات کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا، میں ایک خفیہ خزانے کی طرح تھی۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پھر مجھے یہ بات بھلی لگی کہ کوئی میرا جاننے والا بھی ہو۔ یہ مخلوق تو مجبوراً اللہ میرا اکبر۔ حکم مان رہی ہے، سرتابی کر نہیں سکتی۔ کوئی ایسی مخلوق ہو جسے میں اختیار دوں، پھر وہ میرے جمال جہاں آرا سے واقف ہو اور وہ منتخب کرے کہ مجھے اس کے تابع رہنا ہے، مجھے اس پہ فدا ہونا ہے، مجھے اس پہ جان نثار کرنی ہے، میرا محبوب حقیقی یہ ہے، مجھے اس کی پسند و ناپسند کا خیال کرنا ہے۔ بالکل صحیح، فخلقت الخلق، تو میں نے انسانوں کو، مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اب عظمت انسانیت یہ ہے کہ ساری کائنات کو دیکھ کر وہ خالق کائنات کو جانے، اس سے تعلق پیدا کرے اور اس طرح جیے کہ گویا اس کے پروگرام اللہ نے ترتیب دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی آپ عظمت انسانیت دیکھیں اللہ کہ اکبر۔ کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جانا کہاں ہے، ملنا کس سے ہے، بولنا کیسے ہے، بات کیا کرنی ہے، سارا پروگرام اللہ کریم ترتیب دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ ایسا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ پروگرام جاننے کا واحد ذریعہ نبوت، بالکل ٹھیک، تو بالکل ٹھیک، چونکہ عظمت انسانیت اسی پروگرام میں ہے، اس کو جاننے کا واحد ذریعہ نبوت ہے، تو نبی کی عظمت کتنی ہوگی، سبحان اللہ، کتنی اہمیت بڑھ جائے گی۔ جب اللہ تک بندہ اس اہمیت، اس عظمت سے آشنا نہیں ہوگا، ہم رواجن سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ہم درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ہم پیسہ جمع کرتے ہیں،
نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کھیل کود نہیں چھوٹتا، بارش بعد میں ہوتی ہے، ہم مری پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، برف بعد میں گرتی ہے، وہ نہیں چھوٹتا، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں عظمت نبوت کا احساس نہیں ہے، ادراک نہیں۔ بالکل صحیح۔ سنا ہے نبی ہیں، چلو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، لیکن نبی کی عظمت کیا ہے؟ نبی نے پروگرام اللہ کیا اکبر۔ دیا، وہ پروگرام کہاں سے لے کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں کہ ہم وہ جان سکیں۔ بے شک، بے شک۔ تو جب تک اس عظمت کا ادراک نہیں ہوگا آپ اطاعت نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح۔ رواجی تعلق بھی ہوگا، ہوتا رہے۔ ایک سرکاری افسر ہے، حکمران ہے، ضلع کا ڈی سی ہی دیکھ لیں، ایک شریف آدمی ہے، آپ کو ملتا ہے، اچھا لباس ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، ملتا ہے، پر آپ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، دوستی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ میرے ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے تو پھر حالات بدل نہیں جائیں۔ ڈیفینیٹلی، ڈیفینیٹلی۔ پھر آپ جو اس کی عزت کریں گے یا جس طرح بات وہ سنیں جان گے، کر کریں گے، وہ رویہ اور بالکل ہوگا۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح تو بات۔ ہم نبی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا رسول ہے، کلمہ پڑھ لو، درود پڑھ لو۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ نہیں میرا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات۔ یہ رگے جاں سے زیادہ عزیز ہے، رگے جاں کٹ جائے تو زندگی گئی، بالکل صحیح۔ نبی سے تعلق میں خلل آئے تو انسانیت انسانیت گئی، بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات۔ انسانیت گئی تو زندہ رہا بھی تو ایک حیوان ہے، چوپایا ہے۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی طرح ہے، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، مر گئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو عظمت نبوت ہی کا ادراک ہو تو اطاعت نبوت ہوتی ہے جو اطاعت الہی ہے، الہی ہے، اور بالکل صحیح بات۔ یہ عظمت انسانیت ہے، یہ حاصل ہی تب ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی سبب اور کوئی راستہ ہے ہی ہے نہیں اللہ ہی تعالیٰ تک نہیں، پہنچنے کا کوئی سوائے پیغمبر، کوئی اور ذریعہ ہے ہی ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آتے ہیں تو کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال اس پروگرام کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521۔ اسی طرح سے آپ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میر تجمل ہیں کشمیر سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میں آپ کے بیانات انتہائی توجہ سے سنتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹی وی یا موسیقی کی آواز کانوں میں پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر ماں باپ بد دعا دیں تو ان کی موجودگی میں اس بد دعا کا کوئی علاج ہے؟ اور تیسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی آواز سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، ٹی وی کا ہو یا کسی کا بھی ہو، کوئی بھی آواز اچھی ہو یا بری ہو اس سے وضو نہیں نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات ان کی یہ ہے کہ ماں باپ کی بد دعا دو طرح کی ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم ذرا سی بات پر رسماً بھی بد دعائیں دیتے رہتے ہیں اور وہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کی بھی عادت ہوتی ہے، بچوں کو جھڑکنے کی بجائے ایک چھوٹی سی بد دعا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کی مراد نہیں نہیں ہوتی، ہوتا، تو یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی بد دعا کا علاج یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، انہیں راضی کریں، انہیں خوش کریں، ان سے دعا لیں، وہ بد دعا کا علاج ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہے کہ مرنے سے ڈرنا دو طرح کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ موت سے ڈرنا کہ موت آئے نہیں، یہ تو فضول ہے، موت نے آنا ہے۔ آنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور جو چیز اٹل ہو اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس سے بھاگا نہیں نہیں جا سکتا، بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت بات، ہے۔ بہت تو خوبصورت بات، موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تیاری کرو۔ بالکل ایک ڈر ہوتا ہے اس معنی میں کہ جب ہم کام کرتے ہیں، عقیدہ ہمارا اور کردار اگر غلط ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ مرنا بھی ہے۔ بالکل صحیح، تو یہ ڈر موت کا نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں موت کا ڈر، لیکن موت کی وجہ سے کردار سے ہم ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بالکل ٹھیک، اصلاح ہو جائے، بالکل ٹھیک، آپ کے کردار کی اصلاح ہو جائے، عقائد درست ہوں، تو مرنا تو ہے۔ تو موت سے بھاگا نہیں جا سکتا، جس سے بھاگا نہ جا سکتا اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، لہذا موت کا ڈر عرفاً کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ موت کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور مومن جو ہے، ایمان ہے جس میں، اسے تو ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے۔ ہر ایک لمحہ اس کا ہر ایسے لمحہ گزرنا یہ چاہیے، کائنات بھی اس مالک کی ہے، وہ بھی اس کی ہے، بے شک، جب تک اس نے یہاں مہلت دی، یہاں بیٹھے، وہاں لے جا کے وہاں چلے جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، مالک تو وہی ہے۔ بے شک، بے شک، مومن کا عالم تو یہ ہے کہ ایک مالک ہے اس کا، اس نے اس مکان پہ ڈیوٹی لگا دی، جہاں گزارا کا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ حویلی چھوڑ دو، اس حویلی میں جاؤ، سبحان وہاں اللہ، چلے جائیں گے، سبحان وہاں اللہ، غلامی کرتے رہیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کافر کے لیے خطرناک ہے کہ وہ یہاں بغاوت کر رہا ہے، اسے وہاں جیل جانا ہو، جیل جانا ہوگا، کیا یہاں بات سے ٹرانسفر ہوگی تو کسی دوسری حویلی یا مالک کے دوسرے ملک میں نہیں جائے گا، ہے، اللہ اکبر، اس نافرمانی اسے جیل جاؤ، تو ڈرنا تو اسے چاہیے۔ بے شک، بے شک، تو ہمارا تو ایک تبادلہ ہے، اگر ہم نے یہاں حسن کارکردگی دکھایا تو ممکن ہے وہاں ترقی ہو جائے، اور یہاں ہم ایک بیلدار ہیں، ہمارا ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے نہیں؟ شک، کوئی شک نہیں اس میں، اور یہ خود احتسابی کا عمل جو ہے یہ آپ کو ڈر سے دور لے جاتا ہے، دور آپ تیار رہیں، آپ تیار رہیں، اپنا احتساب ہر لمحے کرتے رہیں کہ میں نے کوئی پیچھے کچھ غلط تو نہیں کیا، اگر کیا فوراً سدھار لیں۔ توبہ کریں، رجوع بالکل صحیح، اللہ کریں، آئندہ اصلاح کر لیں، اور خود کو اللہ کا بندہ ثابت کریں، وہ یہاں رکھے یا وہاں وہاں رکھے۔ رکھے، کیا فرق پڑتا؟ بالکل ہی، یہ تو بلکہ یہ تو ڈر ڈور سارا بالکل ختم ہو غائب گیا ہو گیا نا۔ نا جی، جب صرف شفٹنگ ہے، شفٹ انتقال ہے نا جی، یہاں سے وہاں شفٹنگ ہے۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے، روحانی علم کے حصول کے لیے میں ذاتی طور پر خیال کرتا ہوں کہ راضی بر رضا ہونا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ میں اپنے لیے دعا بہت کم مانگتا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، کیا میرا یہ طرز عمل درست ہے؟ نہیں، غلط۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانی علم لوگوں نے جو چیز ان کی سمجھ میں نہ آئے اسے روحانی علم کہہ لیں، ٹھیک کسی ہے، کو جن پکڑ لے تو کہتے ہیں روحانی تکلیف ہے، یہ سارے خرافات ہیں۔ روحانی علم باقاعدہ ایک علم ہے، اور ہر علم کی روح ہے، باقاعدہ اس کے مکاتب فکر ہیں، مدارس ہیں،
सीखना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। सुनी सुनाई से नाम ले देने से रूहानी इल्म हासिल नहीं होता। सही, एक बात। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है कि होता वही है जो अल्लाह को मंजूर है, लेकिन अल्लाह करीम हमारी दुआओं से खुश होते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे बंदे मुझसे मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होने वही है, हमारी दुआएं उसके फैसले नहीं बदल सकती। लेकिन मेरे भाई, दुआ का असल हासिल क्या है? सुभान अल्लाह, गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। असल अल्लाह हासिल अकबर। दुआ का ये है कि आप बराह रास्त अल्लाह करीम से बात कर रहे हैं और वो सुभान आपकी अल्लाह, बात सुन रहा है, सुभान अल्लाह, और वो सुभान अल्लाह। चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे मांगे, मुझसे बात करें। हम इस वसी कायम चीज़ें रिलेटेड हैं। ये मेरे पास लोग आ जाते हैं सिफारिश करवाने, जी फलां बच्चे का तबादला हो गया, फलां जगह से करा दो। तो मैं यार, तबादले की सिफारिश न कराया करो, एक बच्चे का तबादला नहीं है। एक बच्चा पिंडी से कराची गया, कराची वाला वहाँ से हैदराबाद गया, हैदराबाद वाला वहाँ से लाहौर गया, लाहौर वाला वहाँ से कोहाट गया, कोहाट वाला बन्नू गया। ये तो कुछ 30-40 बंदे ट्रांसफ़र हो गए। बिल्कुल ठीक है। अब इसे रिवर्स करें तो 40 बंदे रिवर्स करें सही बात है। तो मुश्किल हो जाता है। ये ना कराया करो। हम जो दुआएं मांगते हैं तो इस कायनात बसीत का एक निज़ाम एक दूसरे से रिलेटेड है। एक जगह मैं हूँ, मेरे होने से क्या होता है क्या नहीं होता, इसके असरात कायनात बसीत पर जाते हैं। सही, तो वो बेहतर जानता है कि इसने क्या करना है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारे मशवरे से काम नहीं चलेगा, वो खुद जानता है। लेकिन वो इस बात पे राजी है कि मुझसे मांगा जाए। अल्लाह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपकी ठीक। सारी नमाज, सारा रोज़ा, सारी इताअत क्या है? अपना एहतियाज जाहिर करना और उसकी अजमत का इकरार। अल्लाह अकबर। तो बेशक दुआ मांगनी चाहिए और हर वक्त मांगनी। मांगते रहना चाहिए। बिल्कुल सही। अपनी सवाबदीद के मुताबिक बेहतर मांगनी चाहिए। फिर करता वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक जो बेहतर होता है वो करता है। लेकिन सही। दुआ मांगना बजाय खुद इबादत है और हम वक्त मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला सवाल आयशा ज़हीर है मैनचेस्टर से। ये कहती, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें पाकिस्तान के एक मारूफ मौलाना कह रहे थे कि दुआ का बेहतरीन वक्त अत्ताहियात के आखिर में होता है, और जैसे ही हम सलाम पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे लाइन कट गई। वो कहती है कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अल्लाह से रब्ता क्या सिर्फ नमाज तक महदूद होता है? बेटा, समझने की ज़रूरत भी नहीं। ये चीज़ें जो हैं हमारे उलमा में, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, ये कमी है कि ये उलूम ज़ाहिर पढ़ते हैं, बातनी उलूम की तरफ तवज्जो नहीं देते। एक ज़माना था, आप अगर आज से पहले 50-60 साल, ज़्यादा दूर न जाएं, 50-60 साल पहले के उलमा की तारीख़ पढ़ें तो हर आलिम की ये मिलती है कि फ़लाँ मदरसे या फ़लाँ बहुत बड़े आलिम से फ़ारिग़ व तहसील होकर फ़लाँ बुज़ुर्ग की खिदमत में चले गए, 2 साल वहाँ रहे, बिल्कुल ठीक। वहाँ से खिलाफत हासिल की या वहाँ से फ़ारिग़ होकर आए। ये तरीक़ा था कि उलूम ज़ाहिरी मुकम्मल करके उलूम बातनी के लिए अहलुल्लाह के पास चले जाते थे, हर आलिम की समाने में मिले। सही। अब ये तरीका मतरूक हो चुका है। अब मौलवी पूरा इल्म भी नहीं पढ़ते, जिसे तकरीर करना आ जाए वो भाग जाता है कि बाजी मैं आलिम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये आलिम ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं, बंदे का ताल्लुक अल्लाह से हर वक्त रहता है, हर वक्त दुआ कर सकता है। नमाज की एक अपनी कैफियत है, ज़ाहिर है जो नमाज में जब सलाम फेरेंगे तो वो कैफियत तो ख़त्म हो गई, वो अपनी एक कैफियत है। लेकिन अल्लाह से ताल्लुक तो ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद भी दुआ करें। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात। यानी ताल्लुक में भी कैफियत है ना। नमाज एक कैफियत है कि आप कायनात की हर चीज़ से कट कर अल्लाह करीम की बारगाह में हाज़िर हो जाते। सलाम फेरते हैं तो वो नमाज की कैफियत चली गई, लेकिन नमाज से हासिल क्या है? सुभान अल्लाह, कि ताल्लुक बिल्लाह नमाज के बगैर भी कायम रहे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे अजय जी एक ब्रेक पे जाना है और वापस आते हैं तो कुछ और सवाल आते हैं वो शामिल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी अपना कोई सवाल इस प्रोग्राम के ज़रिए
भेजना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 0333455021। इसी तरह से आप almurshed.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप वहाँ पे चेक कीजिए कि जो सवाल आप भेजना चाहें, वहाँ पे सर्चिंग दी हुई है, उसमें जाके आप वो मौजू के एतबार से सर्च करें कि क्या पहले से ये सवाल हो तो नहीं चुका, और अगर हो चुका है तो उसको आप इसी वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि किस एपिसोड में है, उसमें आप उसका जवाब देख लीजिए, और अगर कोई नया सवाल है तो वो आप हमें भेज दीजिए। इसी तरह से आपके जितने भी सवालात हैं वो इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इंडेक्स वाइज आप नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, शहर के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, मौजू के एतबार से सर्च कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसमें कुरान पाक के हवाले से उर्दू इंग्लिश तराजुम देख सकते हैं हज़रत जी के, और हज़रत जी की बयानिया तफासिर जो उर्दू में और पंजाबी में मौजूद हैं वो भी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाज़िर होते हैं हमारे साथ रहिए। प्रिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम। आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। हज़रत जी अगला सवाल शामिल करते हैं, सैयद कैसर जावेद हैं लाहौर से। ये कहते हैं कि दुनिया में अगर हमारे दिल में किसी के लिए पसंदीदगी, उल्फत या सच्ची मोहब्बत के जज्बात हों तो क्या उस शख्स को मरने के बाद बरज़ुख में या यौम हश्र में हमारी सच्ची मोहब्बत का पता चल जाएगा कि फ़लाँ शख्स दुनिया में मेरे लिए ये जज्बात रखता था? जी बिल्कुल, मरने के बाद तो लिफाफा खुल जाएगा। ठीक है। दुनिया में चीज़ें एक लिफाफे में हैं, हर एक बंदे का लिफाफा बंद है, वो खुद भी नहीं जानता मैंने क्या किया, उसे याद ही नहीं रहता। मरने के बाद तो वो चीज़ें मुनकशिफ हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी, बल्कि मैदान हशर में तो हर अमल की एक सूरत सामने आ जाएगी। मोहब्बत की भी एक सूरत होगी, नफ़रत की भी एक सूरत होगी, नेकी की भी एक सूरत होगी, गुनाह की भी एक, चीज़ें मुतशक्कल हो जाएंगी, हर एक को हर शय का पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक। मुमताज़ हैं पक्का चंग। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मतियों में किसकी शान सबसे आला है? पूरी उम्मत में सबसे आला है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही, सुभान अल्लाह। सादिया अजीज़ एबटाबाद से, ज़िक्र के दौरान क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातचीत कर सकते हैं, ख़ुसूसन अगर ऐसा करने से तवज्जो ज़िक्र में ज़्यादा होती हो? मेरे बच्चे, उस करने से बात उस बात की तरफ तवज्जो चली जाती है, ज़िक्र की तरफ नहीं रहती। जब ज़िक्र ख़त्म करते हैं तो जो दुआ करनी हो ज़िक्र के ख़ात्मे पे कर। ठीक है। ज़िक्र में पूरी तवज्जो ज़िक्र की तरफ रखें। जब आप ज़िक्र में दुआ करना शुरू कर देंगे तो तवज्जो ज़िक्र से हटकर उस तरफ चली जाएगी। तो ज़िक्र किया इसलिए जाता है कि दुआ के लिए आदमी की तवज्जो मजबूत से मजबूत तर हो जाए, तो ज़िक्र ख़त्म करके जो दुआ चाहें कि कर लें। बिल्कुल ठीक। मुबशर हुसैन है फैसलाबाद से, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, क्या ये हदीस मुबारका है? मुझे हवाला नहीं मिल सका, बराह करम रहनुमाई फरमा दीजिए। जी ये हदीस पाक है, उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन है। चीन से मुराद ये है कि खा कितने भी दूर जाना पड़े। ये मिसाल के तौर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि हुसूल इल्म के लिए खा कितना भी सफ़र करना पड़े तो इल्म, यानी जितनी भी मुश्किलात के बावजूद इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। क्योंकि उस ज़माने में, अब यहाँ एक रियासत है अमान की, या इसके साथ एक रियासत है, वहाँ बहुत बड़ी मंडी होती थी, अब उसके आसार खुदाई में निकले हैं। ठीक है। उसमें मगरब से भी लोग आते थे, हिंदुस्तान से भी जाते थे, चीन से भी काफ़िले तजारती जाते थे। सही। तो जितने बाहर से ममालिक उसमें आते थे, उससे सबसे ज़्यादा मुल्क जो ज़्यादा दूर था वो चीन था। ठीक है। तो आपने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो खा उसके लिए चीन जाना पड़े। बिल्कुल ठीक। यानी बहुत दूर का सफ़र भी करना पड़े
تو علم حاصل کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ سیدہ ہیں نظام پور سے۔ حضرت جی آپ نے فرمایا تھا کہ عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اور میرے شوہر کو میرے والد عمرے پر بھیج رہے ہیں، تو کیا ہم پر بھی حج لازم ہو جائے گا؟ یہ صورتحال دوسری ہے، آپ اپنے اخراجات سے نہیں جا رہے، دوسرا بندہ اخراجات پے کر رہا ہے تو اس کی صورت مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنے خرچ پہ جائیں گے تو وسائل ثابت ہو جائیں گے نا مکہ مکرمہ آنے جانے کے، بالکل ٹھیک، تو اس سے حج فرض ہو جائے گی کہ اس کے پاس وسائل ہیں، وقت بھی ہے، تو حج فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیف اللہ خان راولپنڈی سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جائے پیدائش کیا خانہ کعبہ کے اندر والی سائڈ تھی؟ بچے جو ان کی سیرت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف اس وقت بت خانہ تھا، اور مختلف لوگ ان بتوں کی زیارت یا پرستش یا اس کے لیے بیت اللہ کے اندر تشریف لے جاتے تھے، تو حاضریاں دیتے تھے، تو ان کی والدہ ماجدہ بھی وہاں بیت اللہ میں گئیں، تو وہاں انہیں تکلیف ہو گئی اور حضرت علی کی پیدائش ہوئی۔ صحیح۔ تو اس میں کوئی تنازع کی بات نہیں ہے، قبل اسلام کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، باتوں کا جو ہمیں درجہ بندی کرنی ہے وہ بعثت علی کے بعد کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ پہلے کسی سے اچھائی ہوئی یا کسی سے جرم ہوا، اس کو آپ اس پہ نہیں لا سکتے، کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے۔ بعثت علی کے بعد کی بات کریں۔ بالکل صحیح۔ بعثت علی کے بعد سب سے پہلے نور ایمان جنہیں نصیب ہوا، خواتین میں حضور کی اہلیہ محترمہ پہلی زوجہ محترمہ تھیں، اور مردوں میں پہلے مرد ابو بکر صدیق تھے، اور بچوں میں پہلے بچے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ملک فیصل ہیں جاپان سے، یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام انتہائی سبق آموز اور اصلاحی ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں میں جو لوگ روحانیت کی راہ پر ہوتے ہیں تو کیا ان کا انجام بالخیر ہوگا؟ نہیں بچے، غیر اسلام میں روحانیت نہیں ہوتی، وہ جو غیر مرئی نظر نہ آنے والے بعض کمالات ہیں جن میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، وہ حاصل کرتے ہیں، اسے وہ روحانیت کہتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں ایک مصیبت ہے کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئے اسے ہم روحانی کہہ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسی کمالات حاصل کرتے ہیں جو بظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن وہ شیطان سے متعلق ہوتے ہیں، شیطانی طاقتوں سے متعلق ہوتے ہیں، تو بغیر کیسے ہو؟ صحیح، بغیر نور ایمان کے خیر نہیں ہے۔ بس بالکل ٹھیک۔ ندیم انور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ رشتے انمول ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ، اولاد، ایک پل بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی، مگر جب یہ قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انہیں یہ رشتے یاد رہتے ہیں یا وہ دنیا کو بھول جاتے ہیں؟ بچے ہر چیز یاد رہتی ہے، برزخ میں بھی یاد رہتی ہے، بالکل۔ تو قرآن کریم میں بھی اس واقعات یہ ملتے ہیں، سورہ یاسین میں ملتا ہے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قوم سے کہا کہ تم انبیاء کی بات کیوں نہیں مانتے ہو، یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، سچے ہیں۔ تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو برزخ میں وہ قرآن کریم اس کی زبان سے کہتا ہے، اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا احسان، لوگ قومی یعلم، کاش میری قوم کو یہ سمجھ آ جائے کہ قتل ہو کر میں نے شہید ہو کر کیا درجہ پایا تو وہ مان لے۔ یعنی وہ بات پچھلی ساری دنیا کی اسے یاد ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو برزخ میں سب کچھ یاد ہوتا ہے، ترجیحات بدل جاتی، صحیح، باتیں سب یاد ہوتی ہیں۔ قیامت کو سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، لیکن اگر باپ کی نجات ہوگی، بیٹا پکڑا گیا تو وہ شکر کرے گا میری جان چھوٹ گئی، اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ صحیح، مطلب وہ جو ایک جذبات ہیں یہ والے یہ ختم ہو جائیں گے، جانتے سب کچھ، یاد سب کچھ ہوگا، پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک بندے کی نجات ہوگی، اس کا خاندان بھی دیندار تھا، بیوی کی نجات ہو، بچوں کی نجات ہو، کوئی ماں باپ کی نجات ہوگی تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، بڑے خوش ہوں گے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، تو صحیح۔ تعلق کی نوعیت بدل جائے گی۔
ٹھیک ٹھیک اللہ کے نافرمانوں سے فرما برداروں کو دلچسپی نہیں رہے گی، پہچان رہے ہوں گے، پہچان رہے حتیٰ کہ دوزخ میں جنتی پہچانیں گے۔ وہ ایک قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ یار وہ ایک میرا پڑوسی تھا تو ہر وقت مجھے تانے دیتا رہتا تھا، پتہ نہیں وہ کیا ہوا۔ تو ارشاد ہوگا کہ دیکھنا چاہتے ہو تو جھانکو، وہ دیکھو دوزخ میں سے، تو وہ دیکھے گا دوزخ کے درمیان پھر رہا ہوگا تو کہے گا اور تو مجھے ٹوکتا تھا، مذاق کرتا، اب سنا۔ وہ کہے گا چھوڑ یار وہ باتیں چھوڑ، افیدونا علینا من الماء، کچھ گھونٹ پانی کا ہی دے دے، یا جو فروٹ کھا رہے ہو کو تھوڑا سا رزق دے دے۔ وہ دوستیوں کو بھی جنت نظر آ رہی ہو، یار کوئی پانی کا گھونٹ، کوئی کھانا، کوئی چیز تھوڑی سی دے دے، چھوڑ ان باتوں کو۔ وہ کہے گا نہیں، ان اللہ حرمھا علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر منع کر دیا، میں نہیں دے سکتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو دوستیوں کو بھی اتنی قوت ہوگی کہ دوزخ سے جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، تاکہ اللہ پاک انہیں یہ سزا دے گا کہ انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے دامان نبوت تھاما ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنتی جنت سے کھڑے ہوئے لوگوں کو دوزخ میں پہچان بھی رہے ہوں گے، دیکھ دوزخ کو بھی رہے ہوں گے، شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے اللہ نے اس مصیبت سے بچا۔ صحیح، تو بالکل وہاں صحیح۔ کے حالات وہاں کے حالات ہیں، صرف پرائرٹیز چینج ہوں گی لیکن یادداشت رہتی ہے۔ یادداشت رہے گی۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا